بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی، انسان کے سامنے جب عقیدہ آخرت پیش کیا جاتا ہے تو وہ انسان جو جھٹلاتا ہے، جو کفر کرتا ہے، جو عملی طور پہ آخرت کو بھولا ہوا ہوتا ہے، وہ اس کا انکار کرتا ہے، تو اس پہ اللہ تعالیٰ خطاب فرماتے ہیں اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى۔ کیا انسان نے یہ خیال کر رکھا ہے کہ اسے یوں ہی بیکار چھوڑ دیا جائے گا؟ پیدا کیا گیا، یوں ہی بیکار چھوڑ دیا جائے گا، اس سے کوئی باز پرس یا اس کی حقیقت سے کوئی سروکار نہیں رکھا جائے گا۔ اس انسان کو چاہیے کہ اپنے پس منظر کو دیکھے، یہ کیسے پیدا ہوا، یہ پہلے کیا تھا؟ یہ نکلنے والی منی کا ایک قطرہ تھا۔ انسان کا جو وجود ہے وہ یہی ہے، جب مرد و زن ملتے ہیں اور منی کا قطرہ ہوتا ہے، پھر یہی سے اس کا وجود، اگر وہ خلیے مرد و عورت کے، نر و مادہ کے آپس میں مل جاتے ہیں تو ان کروڑوں خلیوں میں سے پھر وجود ہوتا ہے انسان کا، وہیں سے شروع ہوتا ہے، پھر وہ بستہ خون ہوتا ہے، پھر وہ گوشت کا لٹھڑا ہوتا ہے، ثم کان علقہ، پھر وہ گوشت کا لٹھڑا ہوتا ہے۔ پھر قرآن کی دیگر آیات میں مراحل کو بیان کیا گیا کہ تمام مرحلوں سے گزر کر اللہ تعالیٰ انسان کو مرد یا عورت بناتا ہے، نر یا مادہ بناتا ہے، میل فیمیل بناتا ہے۔ تو یہ اللہ کی قدرت کو تو دیکھیے کہ وہ انسان ایک ناپاک قطرے سے کن مراحل سے گزر کر مادر کے رحم میں، ماں کے پیٹ میں وہ پرورش پاتا ہے اور بستہ خون سے وہ لوٹھڑا بنتا ہے۔ اس کے بعد پھر 120 دن میں اس کی کس طرح تخلیق ہوتی ہے، جان آتی ہے، اور پھر ایک خاص مرحلے پہ اس کی پیدائش ہوتی ہے، اور پھر اسی میں سے کسی کو مرد بناتا ہے، کسی کو عورت بناتا ہے، لڑکی اور لڑکا بناتا ہے۔ تو یہ انسان ذرا اپنی اس پیدائش کے مراحل پہ غور کرے، کیا اس انسان کا ان تمام مراحل میں کوئی دخل ہے؟ پوری دنیا کی میڈیکل سائنس اگر چاہے کہ کوئی لڑکا یا لڑکی اپنے طور پہ بنا دے تو ناممکن، بے شمار لوگ لاولد ہیں۔ تو یہ انسان اپنے وجود پہ غور کرے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان مراحل کو بیان کر کے فرمایا کہ من نطفہ، اور اس کے بعد فجعل منہ الزوجین الذکر والانثی۔ اب اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ جو اس طرح انسان کو پیدا کرنے پہ قادر ہے اور اس کا شاہد گواہ وہ خود انسان ہے کہ وہ بنا ہے، وجود ہے، تو کیا یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں۔ الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى، کیا وہ اس بات پہ قادر نہیں ہے کہ مردوں کو زندہ کرے؟ بلا، یقیناً وہ اس بات پہ قادر ہے۔ تو آخرت کے عقیدے پہ ایمان رکھنا لازم ہے، اس کے بغیر انسان مومن نہیں ہو سکتا۔ اور اس فکر کو، اس عقیدے کو ہمیشہ زندہ و جاوید رکھنا چاہیے کہ ہم مرنے والے ہیں، ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے، دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، حساب و کتاب ہوگا، ایک ایک عمل کا ہمارے سامنے حساب ہوگا، ایک ایک حرکت کا حساب ہوگا۔ اس کو استحضار رکھنا، اس کا یقین رکھنا، اس کو ہر وقت ذہن میں حاضر رکھنا اور اس عقیدے کو عام کرنے کی کوشش کرنا، یہ انسان کی ذمہ داریوں میں ہے۔ اللہ تعالی ہماری آخرت دنیا سے بہتر بنائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔